बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वकला तहरीक शुरू होने जा रही है जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है, और ये एक ऐसी वकला तहरीक है जो 2007 की वकला तहरीक थी, लोग उसको भी भूल जाएंगे। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जिसका इंतज़ार था, बिल आखिर अब वो तहरीक शुरू होने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज होने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबों में जो 3 साल से अफसरान मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे थे, उनको हटाने का जो फ़ैसला जारी किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज अमरीकी सफ़ीर की मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात हुई है मरी में। चूँकि गरीब आवाम तो पिस गई है और गरीब आवाम के पास तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जो अशराफिया है उनके महल्लात हैं मरी में और वो अपनी गर्मियाँ इंजॉय कर रहे हैं मरी में। और यही वजह है कि उनके पास वहाँ पर अमरीकी सफ़ीर, कभी बरतानवी जाते हैं सफ़ीर मुलाकातें करते हैं, कभी अमरीकी सफ़ीर मुलाकातें करते हैं। उनको पता है कि जो ताकत का सरचश्मा है वो ये दो ख़ानदान है पाकिस्तान में सियासी तौर पर। और अगर कोई आम आदमी या आम आदमी का लीडर सर उठाता है तो उससे ऐसा कुचल दिया जाता है कि जिसकी फिर मिसाल नहीं मिलती, वो भले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो। बहरहाल जो भी, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले ये कह चुकी है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से जब तक तगड़ी किस्म की हमें गारंटी नहीं मिलती तब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। अब पहले बरतानवी जो सफ़ीर की मुलाकात थी और अब अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात है, उसके बाद देखते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गारंटी है। जब नवाज़ शरीफ का भाई वज़ीर आज़म था, नवाज़ शरीफ का भतीजा वज़ीर आला पंजाब रहा और नवाज़ शरीफ का समधी वज़ीर ख़जाना था, पूरी हुकूमत इनकी थी और पूरा जो लंदन प्लान के तहत जो कुछ तय हुआ था वही सारा कुछ हो रहा था। उसके बावजूद जो इतनी हिम्मत न करे पाकिस्तान आने की, तो ऐसी अब कौन सी गारंटी है कि जिसकी बुनियाद पर अब मुलाकातें जारी हैं। बहरहाल कामरान खान जो इस वक्त एक सो कॉल्ड तर्जमान बने हुए हैं हमारे इदारों के, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर, उनकी कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और ये 5 घंटे तवील नशिस्त हुई है, कामरान खान का ये कहना है। और उस तवील नशिस्त में मईशत बचाओ, इनकलाबी मिशन और इसको कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया गया। आर्मी चीफ़ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का ख़ात्मा और डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफ़गानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग ज़ीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशंस का सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी बाशमूल अफ़गानों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ़ को यकीन महकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। ये जनाब कामरान खान कौम को बता रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानिब से मईशत दानों के साथ मुलाकात की गई है। यहाँ ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो ताजर बिरादरी है उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है कि अगर बिजली के बिलों पर रिलीफ़ नहीं दिया जाता तो ताजर बिरादरी जेल भरो तहरीक शुरू करेगी। तो इसके ऊपर चूँकि अब आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी जंग अखबार में ये लिखा है कि इस तरह की जो तहरीकें, वकला तहरीक है या ताजरों की तहरीक है, ये ऐसी तहरीकें हैं जो बाद में फिर रुकने वाली नहीं होती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भले जेल में बैठे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो बार बार पैगाम आ रहे हैं कि एक तो वो तगड़े हैं, सीनियर एक साफ़ी हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि पहले ये बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान जैसा आदमी 4 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 1 माह जेल में गुजारा है और उनकी जानिब से कोई ऐसी शिकायत मंजर आम पे नहीं आई, सरकारी ज़राए ने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं बताई कि इमरान खान वहाँ तकलीफ़ में हैं, तो उसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन की गई थी और इमरान खान के बारे में तमाम की तमाम कैलकुलेशन जिनकी गलत साबित हुई हैं, इमरान खान ने यह साबित किया कि वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और जेल और इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो बर्दाश्त करना वो बखूबी जानते हैं।
بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر جو 7 مقدمات تھے دہشت گردی کے، جو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خارج کی تھیں ضمانتیں، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل 4 ستمبر کو دوپہر 12 بجے سماعت کرے گا دونوں درخواستوں پہ۔ درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی وساطت سے ضمانتوں کو چیلنج کیا ہے۔ موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کو 5 اگست کو توشہ خانہ کے کیس میں حقائق کے برعکس سزا ہوئی اور سزا کے فوری بعد پولیس نے درخواست گزار کو گرفتار کر لیا۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتیں ضمانتوں کو میرٹ کی بنیاد پر سننے کا حکم دیں۔ دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں عمران خان کی ضمانتوں کو عدم پیروی خارج کیا ہے۔ عدم پیروی خارج کرنا درست نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اور عمران خان کی ضمانتیں میرٹ کے اوپر سنی جائیں اور میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کی جائیں۔ چونکہ جس مقدمے میں اور جس سزا میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اب وہ سزا بھی معطل ہو چکی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ریلیف ملتا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہیں ان کی ضمانتیں بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہی 2 رکنی بینچ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا جو بینچ ہے وہ کس حد تک ریلیف دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے صوبوں میں 3 سال سے زائد عرصے سے تعینات تمام افسران کو واپس بلا لیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے باضابطہ سرکولر جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے بیوروکریسی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبوں میں 3 سال سے زائد عرصے سے تعینات تمام افسران کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے مراسلہ جاری کر دیا جس کے مطابق واپس بلائے گئے افسران میں تعیناتی کی مدت پوری کرنے والے 17 سے گریڈ 22 کے افسران شامل ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ تمام افسران وفاق کو فوری رپورٹ کریں۔ تعمیلی رپورٹ 3 سے 4 روز میں الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو افسران کو واپس بلانے کی ہدایت کی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کا 30 نومبر تک مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 30 جنوری کو عام انتخابات کے لیے پولنگ کی بھی تجویز سامنے آ رہی ہے، لیکن اصل ذمہ داری تو صدر پاکستان کی ہے۔ صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے، لیکن ابھی تک صدر پاکستان بھلے جس حکمت کا شکار ہیں، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو باقاعدہ طور پر یہ دھمکی پہنچا دی گئی ہے کہ آپ نے تاریخ کا اعلان نہیں کرنا، اور ایک ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور 20 دن گزر گئے ہیں، اب تک اعلان ہو جانا چاہیے تھا۔ پیچھے 70 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نہ عدالت ان کیسوں کو سماعت کے لیے مقرر کر رہی ہے اور نہ ہی جو انتخابات سے متعلق کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر رہی ہے، اور نہ صدر پاکستان کو تاریخ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2 بڑی تحریکیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ تاجر برادری کی جانب سے بہت بڑی تحریک ہے جس کو جیل بھرو تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز شروع کرنے جا رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں الٹیمیٹم دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو کہ بجلی کے جو بل ہیں اور جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہ عمل بتایا جائے، نہیں تو بہت بڑا احتجاج اور جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے تاجر برادری۔ جبکہ دوسری جانب جو وکلا تحریک ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے حامد خان صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوتا ہے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی صدر موجود ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی، لاہور بار ایسوسی ایشن کے بھی، پنجاب بار کونسل کے ممبران بھی تھے، پاکستان بار کونسل کے بھی ممبران تھے۔ 5 ستمبر کو پاکستان بار کونسل نے اعلان کیا ہوا ہے پورے پاکستان سے وکلا کنونشن کا، جبکہ 7 ستمبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہوا ہے، اور 7 ستمبر کو ہی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے حامد خان صاحب کے قیادت میں، اور اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی قیادت میں یہ جو پروفیشنل گروپ ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا۔ لیکن ابھی ان میں 2 دن دیر ہے اس تحریک میں۔ پشاور بار ایسوسی ایشن اس دفعہ تحریک جو بڑے پیمانے پر شروع ہونے جا رہی ہے وہ پشاور سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ پشاور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اجلاس میں پشاور بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام
بجلی، گیس، پٹرول اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جو کیا گیا تھا، جس کی قیادت پشاور بار ایسوسی ایشن کے صدر اشفاق احمد خلیل نے کی تھی۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ وکلا رہنماؤں کی جانب سے اب یہ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں اور جو ناروا ٹیکسز ہیں، مہنگائی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو روز بروز اضافہ ختم نہیں ہو رہا، اس پر یہ وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ وکلا نے 2007 میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح ارباب اختیار کے گربانوں میں ہاتھ ڈال کر عوام کی حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پشاور بار ایسوسی ایشن اشفاق احمد خلیل ایڈوکیٹ نے اعلان کیا کہ اگر ارباب اختیار راست پر نہ آئے تو ہم نے جو کہا تھا کہ تحریک شروع کریں گے، صوبے بھر میں ہم تحریک شروع کریں گے اور ملک کی سطح پر یہ تحریک چلائی جائے گی، اور خبردار کیا کہ عوام کو مزید مجبور نہ کیا جائے، نہیں تو اشرافیہ کے محلوں میں داخل ہو کر اصلاح انصافی کے خلاف ان کو گربانوں سے پکڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوموار سے، کل سے پشاور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہم باقاعدہ طور پر ملکی سطح پر تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پشاور سے تحریک شروع ہوگی جو اسلام آباد اور پھر لاہور، اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمارا وکلا کے ساتھ ہماری جو ایک اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جو سینئر بار کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ڈیلے ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلا کو 1 سال پہلے ہی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ بہت بڑا وکلا میں ایک اختلافات ہیں، دھڑے بندی ہو گئی ہے، اس میں اعظم نذیر تارڑ اور یہ جو گروپ ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ وکلا بار ایسوسی ایشنز پر پیسہ بھی لگایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ یہ حقائق ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور گلہ بھی ہے کہ ہماری جو بار ایسوسی ایشن کی قیادت ہے اس کو بہت جلد اس معاملے پہ اٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ دوں کہ اب کی بار جو وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، آپ 2007 کی وکلا تحریک کو بھول جائیں گے، مشرف کے خلاف جو شروع ہوئی تھی۔ اتنا لاوا پک چکا ہے وکلا میں، اور جس طریقے سے وکلا کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، اور چونکہ سب سے زیادہ جو بھی سفید پوش جو طبقہ ہے، وکلا بھی سفید پوش طبقے میں آتے ہیں، وہ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور اس تحریک کے شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہفتہ اس تحریک کا آغاز ہوگا۔ پشاور بار ایسوسی ایشن کل سے شروع کرنے جا رہی ہے، پرسوں 5 ستمبر سے پاکستان بار کونسل نے اعلان کیا ہے، اور 7 ستمبر سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔